شہزادی صحیفہ اور جن۔ ایک ملک میں ایک راجا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی جس کا نام صحیفہ شہزادی تھا۔ راجا اور رانی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ راجا اور رانی نے شہزادی صحیفہ کو ایک خوبصورت سا باغ بنا کر دیا جس میں ہر طرح کے درخت، پھل اور پھول لگے ہوئے تھے، اور شہزادی صحیفہ کے باغ میں ہر قسم کے پرندے بھی لائے گئے۔ جو انسان جتنا اچھا پرندہ لاتا اس کو اتنا انعام دیا جاتا۔ ایک دن ایک آدمی ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ لاتا ہے۔ وہ پرندہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس جیسا آج تک کسی نے پرندہ نہ دیکھا تھا۔ راجا اس شخص کو بہت زیادہ انعام دیتا ہے۔ شہزادی صحیفہ وہ پرندہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی۔ شہزادی صحیفہ کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ دونوں شہزادی صحیفہ اور پرندہ مل کر باغ میں گانا گاتے۔ اسی طرح سے سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک دن باغ میں جن آ گیا اور شہزادی صحیفہ سے کہتا ہے کہ یہ پرندہ میرا ہے، تم نے اس کو چوری کیا ہے۔ تو شہزادی صحیفہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اس کو ایک آدمی سے خریدا ہے۔ تو جن کہتا ہے کہ میں تم سب کو اس کی سزا دوں گا۔ جن شہزادی صحیفہ اور پرندے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ راجا رانی جب دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ راجا کہتا ہے کہ جو بھی میری بیٹی شہزادی صحیفہ کو لائے گا اس کو میں راجا بناؤں گا اور اپنی بیٹی شہزادی صحیفہ سے اس کی شادی کروں گا۔ بہت سے نوجوان اور شہزادے شہزادی صحیفہ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ وہ جن شہزادی صحیفہ کو ایک بہت بڑے پہاڑ پر لے جاتا ہے اور اس کو وہاں پر قید کر دیتا ہے۔ جو بھی انسان اس پہاڑ پر جاتا وہ پتھر کا بن جاتا۔ اسی طرح سے کچھ سال گزر جاتے ہیں۔ اب راجا رانی کی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب کوئی بھی اس پہاڑ پر نہ جاتا۔ ایک دن ایک شہزادہ وہاں جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو شہزادی صحیفہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں شہزادی صحیفہ کو واپس لے کر آؤں گا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں کا سفر شروع کرتا ہے۔ جب شہزادہ وہاں پہنچتا ہے پہاڑ کے نیچے تو وہاں ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ جب شہزادہ اس بوڑھے شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر جن رہتا ہے تو بوڑھا کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے، مگر تم پہاڑ پر نہ جاؤ، وہاں جو بھی جاتا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ بوڑھا شخص شہزادے کو دودھ کا پیالہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پی لو اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر واپس چلے جاؤ۔ شہزادہ بوڑھے شخص کے پاس بیٹھ جاتا ہے، دودھ پیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انسان پتھر کس طرح سے بنتے ہیں؟ تو بوڑھا شخص کہتا ہے کہ ان کو آوازیں آتی ہیں۔ جیسے جیسے پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اسی طرح سے آوازیں تیز اور سخت ہوتی جاتی ہیں، جیسے کہ ان کے کان کے پاس کوئی چیخ رہا ہو۔ پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، اب میں شہزادی صحیفہ کو لانے کے لیے پہاڑ پر چڑھتا ہوں۔ شہزادہ وہاں پر دیکھتا ہے جو انسان پتھر کے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شہزادہ پہاڑ پر چڑھتا جاتا ہے اور اسی طرح سے آوازیں تیز ہوتی جاتی ہیں، مگر شہزادہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اور پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور جن کو تلوار سے مار دیتا ہے اور شہزادی صحیفہ کو اس پرندے کو وہاں سے واپس لے کر آتا ہے۔ تو وہی بوڑھا شخص شہزادے کو ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کس طرح سے کیا؟ تو شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے کان میں روئی ڈال لی تھی اور اس لیے مجھے آواز نہیں آئی اور میں پہاڑ پر پہنچ گیا۔ جن کے مرنے سے جن کا سارا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو بھی انسان پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ سب انسان بن جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ شہزادہ اور شہزادی صحیفہ کی شادی ہو جاتی ہے۔